بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ پہلی ملاقات ملائیشیا میں ہوئی تھی۔ دلکش ایک مارکیٹ میں جاب کرتی تھی۔ محراب ملائیشیا گھومنے گیا تھا۔ پہلی نظر میں دلکش کو دیکھا اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو گیا۔ ہائی یہ لڑکی، بھلا دنیا میں اتنی خوبصورت لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ دلکش کاؤنٹر پہ کھڑی تھی۔ محراب جیسے اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ سامنے مارکیٹ سے گلاب کا پھول لیا کاؤنٹر پہ چلا گیا۔ دلکش کے سامنے گلاب کا پھول رکھا۔ وہ آہستہ سے بولی، سر آپ صرف ایک گلاب خریدیں گے؟ محراب نے دلکش کی طرف دیکھا۔ ہاں، کسی گلاب کے لیے یہ گلاب ہے۔ محراب نے پیسے دیے۔ دلکش نے پھول پیک میں ڈالا۔ محراب کی طرف دیکھا۔ محراب مسکرا کر بولا، یہ پھول آپ کے لیے ہے، میری طرف سے پہلا محبت کا گفٹ۔ دلکش حیران ہو گئی۔ پاس کھڑے سب لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ دلکش محراب کی طرف دیکھ کر غصے میں بولی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ محراب نے انکار میں سر ہلایا۔ پاگل نہیں ہوا، محبت ہوئی ہے آپ سے۔ اتنے میں مارکیٹ کے مینیجر آیا۔ سر آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتے، آپ پلیز میڈم سے سوری کریں اور مارکیٹ سے باہر جائیں۔ محراب دلکش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں، مارکیٹ کے باہر تو کر سکتا ہوں نا اظہار اپنی محبت کا۔ مینیجر خاموش رہا۔ محراب نے سوری کیا، دلکش خاموش رہی۔ دلکش کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ محراب گلاب کا پھول وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ رات 8 بج چکے تھے۔ دلکش مارکیٹ سے باہر آئی، اپنی کار میں بیٹھنے لگی۔ محراب پاس آیا، بڑے بال، خوبصورت مونچھیں، چھوٹی سی داڑھی، مسکراتا ہوا دلکش کی جانب دیکھنے لگا۔ اب تو آپ کو پھول دے سکتا ہوں نا؟ محراب آہستہ سے، بھگوان سے ڈرے مسٹر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ محراب دلکش کی جانب دیکھنے لگا، آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ دلکش آہستہ سے بولی، نہیں میں ہندو ہوں، انڈیا سے۔ محراب اداس سا ہو گیا، پڑ گیا سیاپا۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ پلیز یہ پھول تو رکھ لیں۔ دلکش نے پھول پکڑا، خوش، اب میں جا سکتی ہوں؟ محراب آہستہ سے بولا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، کل پھر ملیں گے۔ اچھا سنیں کہ آپ اپنا نمبر دے سکتی ہیں؟ دلکش کار میں بیٹھی، پاگل انسان، پتہ نہیں کہاں سے پیچھے پڑ گیا۔ محراب اپنے ہوٹل گیا۔ ہائے ربا کتنی سونی کڑی ہے، لیکن ہے انڈین، دوسرا ہے بھی ہندو۔ کوئی بات نہیں، محبت اندھی ہوتی ہے۔ دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سر میں درد ہو رہا تھا، بخار بھی تھا، ایک صحت ٹھیک نہیں، اوپر سے اس پاگل نے دماغ خراب کر دیا۔ آج بنا کچھ کھائے سو گئی۔ دوسرے دن وہ مارکیٹ نہیں آئی۔ محراب مارکیٹ آیا لیکن دلکش نہیں تھی۔ سب اس سے پوچھنے لگا، وہ لڑکی نہیں آئی؟ مینیجر پاس آیا، غصے سے بولا، سر اگر آپ نے اپنی یہ گھٹیا حرکتیں بند نہ کی تو ہم پولیس کو کال کریں گے۔ آپ پلیز دوبارہ اس لڑکی کے لیے یہاں نہ آئیں، یہ آپ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ محراب خاموش ہو گیا، اداس بیٹھا تھا، پارک میں کھڑا تھا۔ میرا ویزا ختم ہونے میں صرف 15 دن باقی ہیں، میں دلکش کو کھونا نہیں چاہتا، دلکش کو ہم سفر بنانا ہے مجھے، لیکن کیا کروں، نہ اس کا نمبر ہے، نہ اس کا کوئی ایڈریس ہے پاس، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ نہ بھوک تھی نہ سکون تھا، عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی۔ یہ محبت کا پہلا مقام تھا، یہاں دل بے تحاشا تڑپتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے۔ دلکش کہاں جانتی تھی کوئی پاگل اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ دلکش دوسرے دن مارکیٹ آئی، اسے بہت تیز بخار تھا، کاؤنٹر پہ کھڑی تھی، سر چکرا رہا تھا۔ مینیجر پاس آیا، میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی، بس کچھ دن سے بخار ہے۔ مینیجر بولا، باس کہہ رہے تھے آپ کو جاب سے نکال دیں، اب بہت چھٹیاں کرتی ہیں۔ دلکش ہلکا سا مسکرائی، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں سر، اب میں چھٹی نہیں کروں گی۔ مینیجر آہستہ سے بولا، اپنا خیال رکھیں۔ مینیجر گیا تھا کہ محراب آ گیا۔ یا میرے خدا، 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، پتہ ہے آپ کو میرا دل کتنا تڑپ رہا تھا آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، میں تڑپ گیا تھا، مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، بس آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ محراب بولتا چلا گیا۔ دلکش خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی، آپ چلے جائیں۔ محراب کچھ کہنے لگا، دلکش غصے میں بولی، پلیز۔ محراب خاموش ہو گیا، باہر چلا گیا، اپنی کار میں بیٹھا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، محبت کو سمجھتی ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گی، 8 بجے باہر آئے گی تب بات کر لوں گا اس سے۔ محراب کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مینیجر پاس آیا، میڈم دلکش، باس کہہ رہے تھے آپ کل سے جاب پر نہ آئیں، آپ کو جاب سے نکال دیا ہے۔ دلکش کچھ کہنے لگی،
پھر خاموش ہو گئی، اپنا بیگ اٹھایا، غصے سے باہر آ گئی۔ دلکش اپنی کار کی طرف جا رہی تھی کہ سر چکرانے سے گر گئی۔ محراب دوڑتا ہوا پاس گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ دلکش بے ہوش ہو چکی تھی۔ محراب نے باہوں میں اٹھایا، اپنی کار میں بٹھایا، ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اسے بہت تیز بخار ہے، بلڈ پریشر بھی بہت لو ہے۔ ڈاکٹر بولا آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ محراب پہلے خاموش رہا، پھر بولا وائف ہے میری۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا بہت لاپرواہ انسان ہیں آپ۔ اچھا یہ میں نے کچھ میڈیسن لکھی ہیں، جائیں آپ لے کر آئیں۔ دلکش بے ہوش پڑی ہوئی تھی، انجیکشن وغیرہ لگائے تھے۔ محراب پاس بیٹھ گیا، دلکش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ملائم سے خوبصورت بال چہرے پہ تھے۔ اپنے ہاتھوں سے دلکش کے بال ہٹائے۔ کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے آپ کو۔ ڈاکٹر آیا، دلکش کا چیک اپ کیا۔ محراب آہستہ سے بولا ڈاکٹر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے تسلی دی، نہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کچھ ٹائم تک انہیں ہوش آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دلکش نے پانی مانگا، محراب نے دلکش کو آواز دی دلکش۔ دلکش نے آنکھیں کھولی، جسم جیسے بے جان سا تھا، سامنے محراب کھڑا تھا۔ دلکش چلانا چاہتی تھی لیکن اتنا طاقت نہیں تھی جسم میں۔ آہستہ سے بولی مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ محراب پاس بیٹھا، پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دلکش ہم ہسپتال ہیں، پاگل بے ہوش ہو کر گر گئی تھی تم، میں یہاں لے کر آیا ہوں، شکر ہے اللہ کا آپ کو ہوش آ گیا۔ دلکش کچھ کہنے لگی، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ دلکش کا بی پی چیک کیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ وہ آہستہ سے بولی اب کچھ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، اپنی وائف کا خیال رکھا کریں، 2 دن بعد دوبارہ مجھے چیک اپ کروائیں ضرور۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ دلکش محراب کی طرف دیکھنے لگی، کیا بتایا تم نے ڈاکٹر کو؟ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محراب آہستہ سے بولا چھوڑو اس بات کو، چلو اب گھر۔ دلکش بولی میں چلی جاؤں گی، آپ چلے جائیں اب یہاں سے۔ محراب مسکرایا، آپ کو تو اب زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ضد نہیں۔ دلکش کو سہارا دیا، چلے میرے ساتھ۔ دلکش اسے کیا کہتی اب، وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ محراب کے ساتھ کار میں بیٹھی، محراب سے کہنے لگی پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ دلکش جان چھڑانا چاہتی تھی محراب سے، لیکن نہیں جانتی تھی یہ سفر اب بہت لمبا ہونے والا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ محبت ان کے ساتھ آگے کیا کرنے والی ہے، نہیں جانتی تھی یہ محبت کا سفر بہت کچھ دکھانے والا ہے۔ محراب اپنے ہوٹل میں لے گیا۔ دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس بیٹھا، آپ کے لیے میں جوس لے کر آتا ہوں۔ دلکش نے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے ہیں رات کے، ابھی کیا ملے گا؟ محراب آہستہ سے بولا سب کچھ مل جائے گا۔ دلکش بولی نہیں مجھے کچھ نہیں پینا، بس مجھے سونا ہے، نیند بہت آئی ہے، پلیز اب مجھے سونے دے۔ دلکش کو محسوس ہو گیا تھا محراب ایک اچھا لڑکا ہے، بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ وہ کہیں نہ کہیں چاہنے لگی تھی محراب کو۔ محراب مسکرا کر بولا ٹھیک ہے آپ سو جائیں۔ دوسرے دن دلکش نیند سے بیدار ہوئی۔ محراب اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ دلکش حیران ہو کر دیکھنے لگی، محراب آپ کہاں جا رہے ہو؟ محراب نے دلکش کی جانب دیکھا، میرا ویزا ختم ہو گیا ہے، آج شام 5 بجے میں واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ دلکش نے جب سنا تو نہ جانے کیوں دل اداس سا ہو گیا۔ محراب کیا آپ رک نہیں سکتے؟ محراب نے دلکش کی آنکھوں میں دیکھا، کس کے لیے رکوں؟ آپ سے محبت ہوئی تھی، آپ نے بھی میری محبت قبول نہیں کی۔ دلکش خاموش ہو گئی۔ اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا، آپ بہت اچھی ہو، دعا ہے آپ کو کوئی اچھا ہم سفر ملے، کیا پتہ دوبارہ ہماری ملاقات ہو نہ ہو۔ دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس آیا، اچھا یہ بتاؤ اب ہیلتھ کیسی ہے؟ دلکش کی آنکھ میں آنسو آ گئے، میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کا چھوڑ جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ محراب آہستہ سے بولا مجھے ایک دن جانا ہی تھا۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ تھام لیا، یہ محبت ہے یا کچھ اور؟ آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی میں، اگر میں کہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زندگی بھر تو؟ محراب کو یقین نہیں ہو رہا تھا اس کے خواب کو منزل مل گئی تھی۔ دلکش نے نہ چاہتے ہوئے محراب کا ہاتھ چوم لیا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، تم ہاتھ تھام لو تو وعدہ کرتا ہوں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دلکش کو محراب کی اس محبت پہ رشک آ رہا تھا۔ دلکش نے محراب کی طرف دیکھا، کتنی خوش قسمت ہوں میں، مجھے بہت چاہنے والا انسان ملا۔ محراب نے دلکش کا ہاتھ تھاما اور بولا دلکش میں پاکستان جا رہا ہوں، تم بھی واپس انڈیا چلی جاؤ، میں تمہیں پاکستان کا ویزا بھیجوں گا، ہم پاکستان میں دوبارہ ملیں گے۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، محراب مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا اب؟
چند ہی دنوں میں آپ کے نام میں اپنی زندگی لکھتی ہے۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا میں خود نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں آپ کے بنا اب نہیں جینا چاہتی۔ محراب بولا پریشان نہ ہو، ہم پھر ملیں گے، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے تھے دلکش رونے لگی۔ محراب میں انتظار کروں گی، میں بھی کچھ دنوں میں انڈیا واپس لوٹ جاؤں گی، میری محبت کا مان رکھنا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، اپنا خیال رکھنا، ہم بہت جلد ملیں گے۔ پھر دیکھتے دیکھتے محراب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محراب پاکستان پہنچ گیا تھا، وہ لاہور کی خوبصورت سڑکوں پہ تھا، گھر آیا، سب سے ملا، سب بہت خوش تھے۔ محراب کی آنکھوں میں اب صرف دلکش کے خواب تھے۔ ادھر دلکش انڈیا واپس جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ محراب نے میسج کیا، میری دلکش کیا کر رہی ہو؟ دلکش پیار سے بولی، اداس ہوں، انڈیا آ گئی ہوں لیکن آپ کے بنا اب دل نہیں لگ رہا، آپ جلدی کچھ کریں نا، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ محراب محبت بھرے انداز میں بولا، میری جان تم اپنے ڈاکیومنٹ بھیجو، میں ویزا اپلائی کرتا ہوں۔ دلکش کہنے لگی، میری جان کیا آپ انڈیا نہیں آ سکتے؟ محراب نے لمبی سانس لی، نہیں دلکش، انڈیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں وہاں نہیں آ سکتا، بس میں آپ کا ویزا اپلائی کرتا ہوں، آپ آ جائیں۔ دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی ماں کے پاس۔ دلکش تمہارے پاپا نے ایک رشتہ دیکھا ہے، پنڈت کا بیٹا ہے، اجے کمار نام ہے اس کا، تم لڑکے سے مل لو، ہم بات آگے بڑھائیں۔ دلکش نے ماں کی طرف دیکھا، ماما آپ میرے لیے کوئی رشتہ نہ دیکھیں، مجھے میرا جیون ساتھی مل چکا ہے۔ ماں پاس بیٹھی، کون ہے وہ؟ اپنی ذات کا ہے نا؟ ذات پات کیا ہے اس کی؟ دلکش آہستہ سے بولی، ماما وہ پاکستان کا ہے، مسلم ہے۔ ماں غصے سے بولی، رام رام، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اپنی زبان بند کر لو، نرک میں جلو گی، چپ ہو جاؤ۔ دلکش بولی، ماما میں نے پہلی بار کسی مرد کو اتنا اچھا پایا ہے، وہ عزت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا، وہ کہتا ہے اس کے اسلام میں عورت کا مقام بہت بڑا ہے، وہ مجھے شہزادی کہتا ہے ماما جان۔ ماں غصے سے بولی، تم باولی ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دلکش بولی، امی یہی سچ ہے، میں اب محراب کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ ماں ڈرتے ہوئے بولی، پولیس والوں کو پتہ چلا تو تمہیں مار ڈالیں گے، اپنی زبان بند کر لے۔ دلکش اب کہاں جی سکتی تھی محراب کے بنا؟ عشق کی یہ آگ، اب اس کا دل محراب کا دیوانہ ہو چکا تھا، وہ محراب کے بنا اب سانس بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ محراب کو فون ملایا، جلدی کچھ کرے محراب، گھر والے میری شادی کی بات کر رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب میرے ساتھ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ محراب نے تسلی دی، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، تم کو مر کر بھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ میری بات ہوئی تھی ایمبیسی میں، جلد ویزا آ جائے گا۔ دلکش کے باپ کو پتہ چل چکا تھا دلکش کسی مسلمان لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ باپ ہندو برہمن تھا، وہ مسلمان کے سخت خلاف تھا، وہ دلکش کو مار بھی سکتا تھا۔ دلکش کی ماں سے کہنے لگا، کل اسے کہو میرے ساتھ مندر چلے، وہاں پنڈت اس کو گنگا سے وشنام نہلائیں گے، اسے پوتر کریں گے، اس کے دل میں مسلمان کی محبت ہے۔ دلکش نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ مندر میں گئی، سب کے سامنے اس پہ گنگا کا پانی ڈالا گیا، نہ جانے کیا کیا منتر پڑھے گئے۔ دلکش کی آنکھوں میں صرف محراب کی تصویر تھی، من میں سوچ رہی تھی، محراب مجھے بچا لو، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ادھر دلکش کے باپ نے فیصلہ کر لیا، کل صبح ہی اسے کسی بھی پنڈت کے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ دلکش بہت پریشان تھی، گھر آ گئی، محراب کو فون ملانے لگی، نمبر بند تھا، رونے لگی، محراب مجھے بچا لو، کہاں ہو؟ رات کے 12 بج گئے تھے، وہ بہت پریشان تھی، سانس بند ہو رہی تھی، رو رہی تھی، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ محراب کہاں ہو؟ اتنے میں میسج آیا۔ دلکش نے موبائل دیکھا، محراب کا میسج تھا، میری جان آج صبح 4 بجے کی ٹکٹ ہے آپ کی، ریل گاڑی لاہور آئے گی، میں تمہیں لاہور ملوں گا، جلدی سے ریلوے اسٹیشن پہنچو۔ دلکش کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی، سب سو رہے تھے۔ جلدی سے اپنا ضرورت کا سامان لیا، وہاں سے بھاگ نکلی۔ پیدل چلنے کے بعد کچھ دور پہنچی تھی، ایک رکشے والا ملا، ریلوے اسٹیشن پہنچی، ریل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ادھر گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا، دلکش گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ چند الفاظ لکھائی تھی، میں اس مذہب میں جا رہی ہوں جس میں عورت کو غلام نہیں سمجھا جاتا۔ باپ نے جب پڑھا تو کہنے لگا، دلکش آج ہمارے لیے مر گئی۔ ریل گاڑی چل پڑی، وہ بے چین ہو رہی تھی، انڈیا کی دھرتی کو آخری بار دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ لاہور کی طرف سفر شروع ہو گیا، خوش بھی بہت تھی، محراب سے ملے گی۔ چند گھنٹوں کے بعد آواز سنائی دی، ہم لاہور اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں۔ نگاہیں محراب کو تلاش کر رہی تھی، گاڑی سے اتر کر باہر آئی،
सब कुछ अजीब सा था। उसके सिम बंद हो चुकी थी। हाथ में बैग पकड़ा हुआ किसी से मोबाइल लेकर मेहराब को फ़ोन किया। मेहराब, मैं लाहौर पहुंच चुकी हूँ। मेहराब मुस्कुराकर बोला, मेरी जान तुम बाहर की तरफ आ जाओ, मैं आता हूँ। अपना ख्याल रखना, परेशान ना होना, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। दिलकश बाहर की जानिब आई। भूख भी लग रही थी। 11 बज गए थे। बैग नीचे रखा, मेहराब की राह देखने लगी। फिर कुछ यूं हुआ, किसी ने उसका बैग चोरी कर लिया। उसमें मोबाइल भी था। दिलकश चीखने लगी, मेरा बैग किसने चुरा लिया? मेहराब का नंबर भी चला गया। अब मैं क्या करूं? उधर मेहराब अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। दिलकश इंतज़ार करती रही। मेहराब रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन दूसरी जानिब तलाश करता रहा। कहाँ चली गई है? कैसे राब्ता करूं उसके साथ? शाम के 4 बज चुके थे। दिलकश थक हार कर बाहर रोड पर आ गई। थोड़ी दूर जाकर एक जगह बैठ गई। बहुत उदास थी। उधर मेहराब रेलवे स्टेशन पे तलाश कर रहा था। दिलकश, कहाँ हो मेरी जान? अंधेरा हो चुका था। मेहराब थक गया था। दिलकश सड़क किनारे बैठी हुई थी। मेहराब, कहाँ हो? मैं कैसे तलाश करूं आपको? गाड़ियां पास से गुजर रही थीं। दिलकश वहां से उठी, चलने लगी। थोड़ी दूर गई, एक होटल के पास जाकर बैठ गई। नंबर भी याद नहीं मेहराब का। मैं क्या करूं? वो होटल के पास बैठी रो रही थी। होटल में बैठी एक लड़की दिलकश को देख रही थी। वो दिलकश के पास आई। क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? दिलकश ने उस लड़की की तरफ देखा, आहिस्ता से बोली, मैं इंडिया से आई हूँ। किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया। मेरा मोबाइल उसमें था। सारी बात बताई। लड़की ने हौसला दिया, मेरा नाम शबनम है। तुम परेशान ना हो, चलो मेरे साथ। दिलकश बोली, नहीं, मेरा मेहराब मुझे ढूंढते हुए आएगा यहाँ। शबनम प्यार से बोली, हम आपको आपके मेहराब तक ले जाएंगे, परेशान ना हो। इतने में एक लड़का आया। आप भी क्या हुआ? शबनम ने बताया, ये दिलकश है, अपने दोस्त को ढूंढ रही है। शहजाद शबनम का भाई था। दोनों ने दिलकश को हौसला दिया। वो तीनों रेलवे स्टेशन गए मेहराब को तलाश करने। मेहराब उनके पास से गुजर गया कार पे। मेहराब थक हार कर वापस चला गया। दिलकश रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। शबनम ने दिलकश को संभाला। हमारे साथ हमारे घर चलो, रात काफ़ी हो चुकी है। हम मिलकर मेहराब को ढूंढेंगे, परेशान ना हो। शहजाद ने भी हौसला दिया। दिलकश के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन लोगों के साथ उनके घर चली गई। वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने दिलकश का बहुत ख्याल रखा। उधर मेहराब दिलकश की तस्वीर लिए उसे ढूंढने लगा। दिलकश, कहाँ चली गई हो? दिलकश हार रही थी मेहराब के बिना। शहजाद पास आया। दिलकश, परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। दिलकश खामोश रही। आहिस्ता से बोली, मुझे मेहराब के पास जाना है। 4 माह गुजर गए थे। दिलकश बहुत बीमार हो चुकी थी मेहराब के बिना। रो रो कर उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। खाना पीना भी छोड़ दिया। शबनम के अम्मी अब्बू सब परेशान हो गए। दिलकश को कुछ हो ना जाए। अस्पताल ले गए। दिलकश उदास बैठी थी। मेरा मेहराब कहाँ है? शबनम ने प्यार से कहा। वो मिल जाएगा दिलकश, हिम्मत रखो। देखो पागल, तुमने अपना ख्याल नहीं रखा और वो तुम्हें तलाश करते करते आ गया। इस हालत में तुमको देखेगा तो क्या कहेगा? दिलकश खामोश थी। इतने में सामने नजर पड़ी। हाथ में तस्वीर लिए किसी से पूछ रहा था। उसका मेहराब था। दिलकश ने मेहराब को देखा। चीखना चाहती थी लेकिन आवाज़ बंद हो गई। फिर जोर से आवाज़ दी, मेहराब। दिलकश खड़ी हो गई। मेहराब ने देखा उसकी दिलकश। दिलकश चीख चीख कर रोने लगी। मेहराब दौड़ता हुआ आया। दिलकश को गले से लगाया। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मेरी जान, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। सबकी आंखों में आंसू थे। मुझे अपने से एक पल भी अब जुदा न करना। मेहराब ने आंसू साफ किए। मेरी जान, अब खुद से जुदा नहीं करूँगा। दिलकश को अपने घर ले गया। लेकिन शबनम के अम्मी अब्बू ने कहा, दिलकश अब हमारी बेटी है। शादी के वक्त रुखसती हमारे घर से होगी। मेहराब मुस्कुराकर बोला, जी अंकल, बिल्कुल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दिलकश का इतना ख्याल रखा। सब बहुत खुश थे लेकिन शहजाद उदास था। शायद उसे दिलकश से मोहब्बत हो गई थी। वो दिलकश को खुद से जुदा नहीं करना चाहता था लेकिन खामोश था। दिलकश मेहराब के घर गई। सबसे मुलाकात हुई। सबने बहुत प्यार दिया उसे। अब सब चाहते थे जल्दी से दोनों की शादी हो जाए। दिलकश ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। रुखसती शबनम के घर से हुई। दोनों बहुत खुश थे। आखिर दोनों को मंजिल मिल गई थी। वो बहुत खुश थे। मेहराब ने मोहब्बत से दिलकश को नमाज पढ़ना सिखाया। उसे इस्लाम की खूबसूरत बातें बताईं। दिलकश को एक सुकून सा मिलता था। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी।
دونوں ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے۔ دلکش کو شہزادی بنا لیا تھا مہراب نے۔ مہراب کبھی لیٹ آتا گھر تو دلکش بھوکی انتظار کرتی رہتی۔ مہراب کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ مہراب بھی تو بہت عزت کرتا تھا اپنی دلکش کی، جو کبھی سر درد بھی ہو جائے تو تڑپ جایا کرتا تھا۔ ہائی یہ محبت کے سفر، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، محبتوں کی زندگی جنت سی ہوتی ہے جو بہت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ابھی شادی کو 5 ماہ گزرے تھے، پھر ایک دن قیامت آ گزری۔ مہراب بائک پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جب یہ خبر دلکش کو ملی تو پاگل ہو گئی، بالکل خاموش۔ میت کے پاس بیٹھ کر مسکرا کر بولی، بہت تنگ کرتے ہو مہراب۔ ملائیشیا میں بھی ایسے ہی تنگ کرتے تھے، جب گم گئی تھی تب بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے پتا ہے، بس مجھے ستانا ہے آپ نے۔ اٹھ جائے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں۔ منہ ہاتھ دھو کر کھانا لگا کر بیٹھ گئی۔ مہراب آ جائیں اب۔ سب رو رہے تھے، دلکش پاگل ہو چکی تھی، پل میں زندگی بدل گئی تھی، کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ دلکش کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اس کا مہراب اب نہیں رہا۔ وقت گزرنے لگا، سب نے کہا دلکش شادی کر لو۔ مہراب کو گزرے ہوئے اب 1 سال ہو گیا ہے۔ دلکش اب مر جانا چاہتی تھی، بس پاگل سی ہو گئی تھی۔ پھر شبنم اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی دلکش کو۔ شہزاد پاس آیا، دلکش کو بہت سمجھایا لیکن مہراب کو وہ کب بھول رہی تھی۔ 7 سال گزر گئے، وہ آج بھی مہراب کی یاد میں تھی۔ شہزاد بہت پیار کرتا تھا اس سے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب نے بہت سمجھایا کہ شہزاد سے شادی کر لو، زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ مجبور ہو گئی، تھک ہار کر ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی، شہزاد بہت خوش تھا۔ مہندی ہوئی، سب بہت خوش تھے۔ دلکش مہراب کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وقت یاد آیا جب ملائیشیا میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شرارتی سا، ضدی سا، بہت خیال رکھنے والا، کیسے اس نے اسے پھول دیا تھا، پھر بیمار ہوئی تھی جب، کتنا خیال رکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی مہراب کو یاد کر کے، پھر مہراب کی تصویر کو ہونٹوں سے لگایا اور روح پرواز کر گئی۔ آنکھیں کھلی تھی، سامنے مہراب کی تصویر تھی۔ میری جان، محبت میں صرف کسی ایک کا ہو کر رہتے ہیں، محبت میں ملاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ میری محبت صرف مہراب کے لیے تھی، اسی سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو گئی۔ سب معاف کرنا مجھے، مہراب کے بنا میں زندہ تو رہ سکتی تھی لیکن جی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے مہراب کے پاس جا چکی ہوں، مجھے سب معاف کرنا۔ شہزاد، شبنم، سب گھر والے دلکش کے پاس کھڑے تھے، وہ مہراب کے پاس جا چکی تھی۔ ہائی یہ محبت، یہ پیار، یہ وفائیں، ایسی محبت بہت نصیب والوں کو ہی نصیب ہوا کرتی ہیں۔ دعا ہے کبھی کوئی اپنی محبت سے جدا نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔